شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کاش کسی طرح مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو گئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب موجود تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اراگین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکی کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر خلیفہ اس کو تنبیہ کر دیتے تو شاید یہ اس حالت سے باز آ جائے۔ خلیفہ نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا، اس ذات کے واسطے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا، جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور اپنے ساتھ صرف ایک قرآن شریف لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لاؤ۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ شہر پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کے روز مزدوری کرتا اور 8 دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر ہفتے کو مزدوری کرنے چلا جاتا۔ 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری کر لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے مجھے کسی معمار کی تلاش تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں۔ آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے روز مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں دوبارہ نکلا۔
وہ اسی طرح بیٹھا قرآن پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے پہلی دونوں والی شرطیں بیان کی۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا تھا۔ اسی طرح میں نے چھپ کر کے کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہو گئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل تک پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوستو، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نیا کفن بناؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن پرانا ہو یا نہ، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل رہتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ سب خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دے دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور میرا یہ کام ہر حال میں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا۔ سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس طرح یک کے بعد دیگر 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود خلیفہ ہارون رشید شامل تھے۔ میں نے زوردار آواز دے کر کہا، اے خلیفہ، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا میری بات سن لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید واپس دربار میں آیا تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا،
اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خلیفہ نے بلایا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت گہرا ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت خلیفہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی حضور، میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، حضور گاری کی مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے، کیا تم نے بھی اس سے مزدوری کروائی؟ میں نے کہا کہ جی حضور۔ کہنے لگے، تم کو اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، اے خلیفہ، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی حضور۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر انسان کو آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس کی لکھی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں، اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کبا دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے بر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی و رسول جانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے اس طرح نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا، ایسا ہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہیں۔ کسی نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بتایا کہ میرے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔
چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ محترم عزیز دوستو، ویسے تو یہ تمام واقعہ سبق ہی سبق اور عبرت کا نشان ہے، مگر اس واقعے سے چند سبق آموز باتیں جو ناچیز کے ذہن میں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، شہزادے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ یہ اللہ پاک کا انعام تھا کہ انہوں نے شاہی محل پر بیٹھے ہوئے جانور سے کہا کہ خدا کے حکم سے میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھا اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خیر بات کہہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے پرندہ بھی اس کا تابع تھا۔ چنانچہ اس کی زندہ مثال یہ واقعہ ہے کہ جب یہ لڑکا کمبل کا کرتا اور ایک پگڑی سر پر باندھے دربار شاہی میں داخل ہوا تو تمام حاضرین نے نظر حقارت سے دیکھا۔ باپ نے نصیحت کی اور کہا، تو ایسے ایسے لباس پہن کر میری رسوائی اور جگ ہنسائی کر رہا ہے۔ میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ہیں، وہ تیرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہیں؟ شہزادے نے باپ کو ایسا حیران کن جواب دیا کہ لوگ منہ تکتے رہ گئے کہ مجھ سے دنیا دار نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف تو پرندہ بھی توجہ نہیں کرتا۔ سچ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو نہ بھلا دے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔